बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे साबिक ब्यूरोक्रेट से आपकी हम बात कराएंगे या मुलाकात कराएंगे। हमने टेलीफोन पे उनसे गुफ्तगू करेंगे जो MQM के बड़े नज़दीक भी रहे हैं और बहुत हमदर्द रहे हैं MQM के माजी में, और MQM की जो क़यादत है उससे बड़े करीबी ताल्लुकात भी उनके रहे हैं, और MQM के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। और हमदर्द और हामी होने के बावजूद वो आज MQM के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और किस तरह वो आज की जो MQM है उसको देख रहे हैं, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब। एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध रहे और कलेक्टर कस्टम भी रहे और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी। तो जनाब आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनाब जी आसिफ मरगूब साहब, तो बताइएगा जरा सा क्या आपके ख्यालात हैं जो भी चल रही है सूरत हाल सियासी इस वक्त। हाँ, मैं ये बता रहा था कि एक तो मेरे ख्यालात ये हैं कि एक तो 2016 का जो वाक़या हुआ था, जी जी जिसमें ये सब इन्होंने अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाल दिया था। जी 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 एक वो वाक़या जी उसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ है जी वो ये हुआ है कि फारूक सत्तार को जो इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला जी जी और उनको साइड लाइन किया जी और वो MQM से मतलब अलग हो गए। उन्होंने अपनी कोई सियासी पार्टी तो नहीं बनाई, लेकिन अपना एक प्लेटफॉर्म भारत सियासत करने का उन्होंने बरकरार रखा। जी जी उसके बाद पहले सियासी तौर पे MQM जो है वो इन वाक़यात से पहले भी तकसीम हो गई थी, जिसमें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना ली। MQM हकीकी जो है या MQM पाकिस्तान, जिसके सरबराह अफाक अहमद हैं, वो बहुत अरसे से अपने तौर पे सियासत कर रहे हैं। तो और उसके बाद फिर जो पे दर पे वाक़यात हुए 2016 में अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकालना, उसके साथ साथ फारूक सत्तार के जो इख्तिलाफात पैदा हुए यहाँ पे MQM जो बच्ची कुची MQM पाकिस्तान थी जी उसके साथ, और उसके नतीजे में फिर जो MQM का जो वोटर था और जो सपोर्टर था जी जी वो इनसे इस कदर मायूस हुआ कि उसने इनकी तरफ तकरीबन देखना बंद कर दिया। जी जी उसके बाद हुआ ये कि आप देखें कि जितने बड़ी मुश्किल से जो इंतखाबात हुए 2018 में, तो इनको बड़ी मुश्किल से कराची से 4 सीटें मिल सकें। अगरचे ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस वक्त MQM की जो मकबूलियत थी वो बिल्कुल अपनी, जिसे कहते हैं सतही, उसकी मतलब लेवल था, बहुत कम हो चुकी थी। जी अगर वो जो मुबैना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, तो उसके बावजूद भी MQM को, मेरा उस वक्त ये तजज़िया था और ये बात मैंने MQM के जो लीडरान उनसे की थी कि अगर आपको इस इलेक्शन में जितनी सीटें पहले मिलती थी उसकी 1/3 सीटें ही मिल जाएं, तो ये समझिएगा कि आप कराची की बहुत बड़ी और हैदराबाद और जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी एक बहुत बड़ी जमात है। लेकिन नतीजतन इनको बड़ी मुश्किल से कराची और हैदराबाद से मिला के 6 सीटें इनके हिस्से में आई। तो उस वक्त ये अंदाज़ा हो चुका था कि अवाम में इनकी मकबूलियत कितनी है और कितनी कमी आ चुकी है। जी उसके बाद इनका जो सियासत का अंदाज रहा, एक तो उससे ये बात साबित हुई जो फारूक सत्तार को जब इन्होंने निकाला, और उस वक्त भी इनसे ये कहा गया कि भाई आप लोग एक ऐसी सियासी पार्टी जिसका कराची में सिक्का चलता था, चलो आपने अपना कायद को निकाल दिया, लेकिन जो आपकी बची कुची पार्टी है उसको तो कम अज कम लेके चलो, उसको मजबूत बनाओ, उसमें इत्तेफाक पैदा करो। लेकिन किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। हर आदमी जो है वो अपनी बात पे अपने जगह पे कायम रहा।
ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں کو بولا کہ دیکھو ہر سیاسی پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہوتی ہیں، مختلف امور پہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائیں۔ اس وقت بھی ان کو یہ بتایا کہ بھائی آپ اس وقت بات کرتے ہیں کہ جی کامران ٹیسوری جو ہے اس کو فاروق ستار فیور کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب فاروق ستار ایم کیو ایم کے کنوینر تھے اور جب یہ سیاسی پارٹی تھی تو اس وقت کامران ٹیسوری کو ایم کیو ایم کا ڈپٹی کنوینر بھی بنایا گیا تھا، اور اس وقت ان کو ایک ضمنی انتخاب میں ٹکٹ بھی دیا گیا تھا، تو اس وقت تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اچانک یہ الزام لگا کے کہ جی یہ کامران ٹیسوری کو فیور کرتے ہیں، مین الزام ان پہ وہی لگایا گیا، اور اس کے بعد آج یہ دیکھیں کہ جس پہ الزام لگایا تھا وہ تو ابھی تک باہر ہے، اور جس وجہ سے الزام لگایا گیا تھا اس آدمی کو آپ نے پہلے تو ڈپٹی کنوینر بنوایا اور اس کے بعد اس کو گورنر بھی بن گئے، اور آج آپ سب لوگ انہی کا جو پرچم ہے اس کے نیچے سب جمع ہیں۔ سوال یہ کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، صحیح بات۔ جس کی وجہ سے عوام میں اتنی بددلی پیدا ہوئی، عوام میں اتنی مایوسی پیدا ہوئی، اور عوام اتنے متنفر ہو گئے، میں متنفر کا استعمال کر رہا ہوں، کہ اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، کہیں بچے پوچھے، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوں، ان سب میں جو ایم کیو ایم کے سیاست کی وجہ سے جو نتائج سامنے آئے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ پارٹی کہیں پہ چوتھے نمبر پہ، کہیں پہ پانچویں نمبر پہ، کہیں پہ ان کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے بچی، اور آخر میں تو یہ نوبت آئی کہ عمران خان کی پارٹی سے الگ ہونے کے بعد دیکھیں کہ یعنی ان کے اپنے شہری کورنگی میں آپ دیکھیں کہ یہ 50-50 ووٹوں سے وہاں سے انتخاب جیتے۔ عامر لیاقت کی سیٹ تھی، وہ بھی روایتی طور پہ ایم کیو ایم کا حلقہ مانا جاتا ہے، وہاں سے یہ کتنی بری طریقے سے ہارے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کانٹے کا مقابلہ ہوا ہو، بہت بری طریقے سے ہارے۔ اور آپ ملا کے فاروق ستار کے، مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے، ایم کیو ایم پاکستان کے، ان سب کے بھی ووٹ اگر اکٹھے کر کے دیکھیں تو وہ جیتنے والے کے جو وہاں سے جیتا ہے تحریک انصاف کا آدمی، اس سے آدھے سے بھی کم ہے۔ تو یہ صورتحال کیا واضح کرتی ہے کہ کیا یہ تینوں پارٹیاں مل کے بھی کوئی کراچی کی سیاست میں اپنے طور پہ کوئی اس کو پلٹ سکتی ہیں؟ کوئی ایسا امکان ہے کہ یہ لوگوں کی ہمدردی جیت سکیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسپیشلی جب سے یہ جو حکومت چینج ہوئی ہے ابھی عمران خان کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا وزن جو ہے ایک دوسرے پلڑے میں ڈالا، اس کے بعد سے تو ان پہ جس طرح سے الزامات لگے ہیں اور جس طرح سے ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سے تو عوام ان کو مختلف ناموں سے مطلب یہ کہ اس وقت یاد کرتے ہیں۔ لیکن میں نہ عمران خان کا سپورٹر ہوں نہ عمران خان کا ووٹر ہوں، میں صاف بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر کراچی میں انتخابات ہوں گے تو میرے خیال میں اگر بالکل صحیح طریقے سے انتخابات ہو جائیں تو اس میں سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ تینوں دھڑے مل کے بھی اس وقت اپنی جو پوزیشن ہے 2018 کی بھی اس سے بھی کم ووٹ لیں گے اور اس سے بھی کم سیٹیں لیں گے، کیونکہ اب لوگ جو ہے یعنی ان علاقوں سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے، ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو خالصتاً ایم کیو ایم کا گڑھ ہوتے تھے اور جہاں پہ اردو اسپیکنگ لوگوں کی تعداد قابل ذکر ہے، بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ بھی میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں یہ بات کہ اس وقت جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم
हम किसी को भी वोट देंगे, हम एमक्यूएम को देंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा हम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। ये इस वक्त जो है पोजीशन है। जी उस वक्त अब ये जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हैं, आप देखें कि आज ही सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जी। बल्दियाती इंतखाबात का वो इस वजह से इस वक्त इस पर पीपल्स पार्टी जोर दे रही है क्योंकि उनको पता है इस बात का कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वो कराची के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे के एमक्यूएम के जीतने के कोई इम्कानात नजर आते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वो वहां से भी सीटें निकाल लेंगे और इनको बेदस्तों पाक कर देंगे। इनके साथ क्योंकि इन लोगों के अंदर अब जो है ना, जो कहते हैं ना पॉलिटिकल विजडम, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये इस वक्त आपस में जो एमक्यूएम के लीडरान हैं, आपने अपने अभी ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बताया था कि इनके जो मतलब आप मुझे बताएं, इनके सीनियर जब डिप्टी कन्वीनर हैं आमिर खान साहब, वो इस वक्त किसी जगह पे नजर ही नहीं आते। ये पता नहीं कि उनको क्या हुआ है। आपस में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जब निजी महफिलों में जाएं, आप जाके इनसे बात करें तो ये एक दूसरे की मतलब बुराइयां कर रहे होते हैं। यानी इस वक्त भी ये जब बच्ची कुची एमक्यूएम पाकिस्तान है जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इस वक्त ये लोग आपस के अंदर भी किसी एक नुक्ते पे किसी एक बात से मुत्तहिद नहीं होते। और यहाँ तक होता है कि जब इनसे कहा जाए कि भाई आजकल आप लोगों की आजकल अपने लोगों पे गिरफ्त कम क्यों हुई, तो वहां से वो जवाब देते हैं कि भाई बात ये है कि किसी से बात करो, किसी कार्टून से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो हमें पलट के जवाब देता है पीएससी में चल जाएंगे। यानी जिसे कहते थे ना कमांड एंड कंट्रोल, वो तो बिल्कुल ही मतलब ये खत्म हो गई उसकी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप अगर ये तीनों धड़ ले या 2 धड़ से जो भी है, 4 धड़ ले, अगर मिलेंगे तो इनके दरमियान इस कदर महज और हिसाब से ये इंतजाम अगर होगा तो ये एक मसनूई चीज होगी। यानी किसी कहते हैं ना कि आप किसी के गुब्बारे में हवा भरें, वो हवा भर देंगे लेकिन ये चलने वाला जो है ना काम नहीं होगा। क्योंकि ये जो आपस में इस वक्त जितने एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें की हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब वो कौन सा नुक्ता है कि जिस पे मुत्तफिक हो गए एक साथ चलेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि फिर लीडरशिप का शदीद तरीन बहरान आएगा। कौन क़यादत जो है किसके हाथों में हो। कल ही वो या परसों की बातें जब एमक्यूएम वाले उनसे मिले थे कामरान किशोरी साहब से गवर्नर हाउस में, तो उस वक्त किसी ने सवाल किया था, तो एमक्यूएम के जो कन्वीनर थे उनकी तरफ से जवाब आया था कि जी हमारे साथ जो भी आ जाए लोग मिलने के लिए हम उनको लेने को तैयार हैं, अगर वो एमक्यूएम की डिसिप्लिन की और आइन की पाबंदी करें। तो सवाल ये कि जो आने वाले लोग हैं क्या वो इनकी शराइत से वापस जाएंगे। तो वो सवाल ये कि उन्होंने अपना अलग ग्रुप क्यों बनाया हुआ है और अपनी अलग शरारत उन्होंने क्यों की। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि यानी इनको मिलाने की, एक तो बात मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, वो ये है कि इन तीनों के मिलने से भी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिस नहज पे हालात आ चुके हैं और इस वक्त जो अवाम में इनके लिए ख्यालात और जज्बात हैं, उसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से कि ये मुख्तलिफ धड़े आपस में मिलके भी कराची की सियासत को किसी भी तरीके से अपने हक में ला सकते हैं। एक तो इस वक्त सवाल ये कि जो हल्का बंदियां हुई है, जिस तरह से नए डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, लियारी डिस्ट्रिक्ट बना दिए आपने मजीर को तकसीम कर दिया, तो वो इसी तरीके से ये बात जो हल्का बंदियों की गलत नहीं, ये सही है। तो वो इस तरह से बनाए गए हैं
کہ اب جب وہ کانسٹیٹیوشنز بنیں گی MNAs کی اور MPs کی, تو اس میں اعلیٰ کراچی تو ان کے ہاتھ سے اس وقت جا چکا ہے, تو وہ سیٹیں بالکل ختم ہو جائیں گی, اور جو آدھی سیٹیں رہیں گی باقی ماندہ, اس کے اندر سے بھی ان کو آدھی میں سے آدھی بھی مل جائیں اگر, تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں کہ کافی اردو اسپیکنگ لوگ جن کا ماضی میں MQM کے ساتھ نہ صرف تعلق رہا ہے بلکہ وہ MQM کے سپورٹر بھی رہے ہیں, ہر طریقے سے انہوں نے MQM کو سپورٹ کیا, ان کی مدد کی, ان لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو روزی بھی کھلانی ہے, ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے. تو سوال یہ کہ ہم اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تو اس وقت پیپلز پارٹی سے ہمیں تھوڑا بہت امید اس بات کی ہے کہ شاید تھوڑا بہت ہمیں فائدہ ہی ہو جائے, لیکن ان کے ساتھ ملنے سے ہمیں کچھ مطلب یہ کہ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر تو آپس کے اندر ہی بے پناہ اختلافات ہیں. ایک نہیں کئی لیڈر بنے ہوئے ہیں, ہر لیڈر اپنی بات کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ 1 منٹ کے اندر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی کبھی یہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. اب چاہے وہ کچھ ہی کہا جائے کہ کسی پہ الزام لگائیں کہ جی فلاں نے کہا تھا کہ تم اب فلاں سے مل جاؤ, اور فلاں نے کہا تھا کہ تم اب فلاں سے مل جاؤ. سوال یہ کہ پہلے بھی تو MQM تھی نا, وہ کس انداز میں مطلب یہ کہ اپنا وہ لے کے چلتے تھے, چاہے کسی بھی طرح کی سیاست تھی, انہوں نے کراچی میں اپنا ایک مقام, اپنی ایک رزق جو ہے قائم رکھی تھی. لیکن ان لوگوں کے پاس نہ اس وقت فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے, نہ ان لوگوں کے پاس اس وقت کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وزڈم ہے. یہ مطلب بعض مرتبہ تو اتنی امیچور قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور آپ مجھے بتائیں کس پارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہوتے, لیکن کیا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف مطلب یہ کہ باتیں کریں, ایک دوسرے کے خلاف مطلب وہ کریں, مطلب یہ کہ آپ نے مطلب جس انداز میں اور جس طریقے سے اپنی سیاست چلائی ہے, اس کے بعد اب اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پورا ہو سکے. ان کے لیے دعا تو کرتے ہیں آج بھی ہم, مطلب یہ کہ اس بات کے خواہش مند ہیں. اور اس وقت جس طریقے سے یقین مانیں اردو اسپیکنگ لوگوں کو تانے سننے کو ملتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ تمہارے لیڈران یہ تو صرف ان کو وہ صاف بولتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں سے الگ ہوئے اس وجہ سے کہ یہ ان کو پیسہ چاہیے تھے, ان سے ملے اس وجہ سے ملے کہ ان کو پیسے چاہیے تھے. تو یہ لوگ تو مطلب یہ کہ اس طریقے کے لوگ ہیں, ان کو جو کان سے پکڑ کے بولے گا اور جہاں پہ ان کا اپنا مفاد نظر آئے گا کہ وہ کام کریں گے. بڑے دکھ کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ, میں کسی پہ مطلب میرا مقصد نہیں ہے, میرے بے شمار دوست ہیں MQM کے اندر, میں ان کی قدر کرتا ہوں, ان کی اور ان کے لیے میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. لیکن سیاسی طور پہ جنہوں نے ان لوگوں نے جس طرح سے ان میچور قسم کی مطلب حرکتیں کی ہیں, اس کی وجہ سے میں خود ذاتی طور پہ سخت مایوس ہوں. چلیں, یہ تو واقعی آپ جیسا آدمی اگر عاصم مرغوب صدیقی صاحب اگر مایوس ہے تو پھر تو یقیناً یہ صحیح بات ہے کہ قوم بھی اور جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی عوام میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. تو چلیں, اللہ بہتر کرے گا اور کوئی نہ کوئی صورت میں نے مطلب مایوسی یقین مانے, میں آپ ایک ایسے آدمی جن سے میں بات کر سکتا ہوں کھل کے اور اپنے خیالات مطلب بتا سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں, یہ بہت بڑا سیاسی تجزیہ کار ہوں. میں تو ایک لے مین کی حیثیت سے وہ آپ کو اپنا جو میں دیکھتا ہوں اور جو مجھے نظر آتا ہے سین پہ جو باتیں دیکھ کے, کیونکہ میں بھی لوگوں سے ملتا جلتا ہوں, میں بھی ہر طبقے کے لوگوں سے, سیاسی لوگوں سے بھی, حاضر سروس بیوروکریٹ سے بھی, ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے بھی, اور بھی تمام کاروباری لوگوں سے بھی ملنا جلنا رہتا ہے. یقین مانیں اسی طرف سے وہ لوگ جو کہ ان کے حق میں باتیں کرتے تھے, اب ان کی سیاست کی وجہ سے
ان کی جو موجودہ سیاسی حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے وہ سب یقین مانے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ سب ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ان کا لیڈر تھا وہی ان کو قابو میں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جی، تو آخری نقطہ وہی آ گیا کہ جو ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کے بغیر یا اس جیسا کوئی آدمی اگر وہ ناقابل قبول ہے، اس جیسا تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں نا، قابل قبول بس میں نے آپ کو ایک بات کر دی، چلیں اگر کوئی میری دوبارہ بھی کوئی مطلب میں بہت جیسا کہنا چاہیے نا بہت ہمبل اور بہت ہی حقیر آدمی ہوں، لیکن میں نے جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھنک ٹی وی پہ وہ جس انداز میں آپ اپنے ٹی وی کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح سے عوام کو آپ آگاہی دے رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ سے اس وقت جو ہے نا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ اس کو کافی سراہا جاتا ہے، کافی پسند کیا جاتا ہے، اور لوگ کافی اس کو جو ہے نا دیکھ کے اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ چلیں، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے تھنک ٹی وی سے بات کی آصف مرغوب صدیقی سے۔ جناب آصف مرغوب صدیقی صاحب کی گفتگو سنی، اور آپ دیکھیے کہ آج یہ صرف آصف مرغوب صدیقی کا ہی یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ جو بیشتر جو لوگ ہیں جن میں بیوروکریٹ بھی ہیں، معززین شہر بھی ہیں، اور ایم کیو ایم سے بہت زیادہ ہمدردی لگاؤ رکھنے والے، جنہوں نے ایم کیو ایم کو بڑا سپورٹ کیا، ہر طرح سے سپورٹ کیا، لیکن آج ان کے خیالات کچھ ایسے ہی ہیں جو آپ نے آصف مرغوب صدیقی صاحب کی زبانی سنے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے ایک بار پھر گزارش کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو دوستوں میں آپ شیئر کریں تو وہ اس طرح کریں، تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لیکن اس کا جو لنک ہے، یوٹیوب کا لنک ہے، اس کے ساتھ آپ شیئر کریں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔